الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں 11 اور 12 رمضان المبارک کی درمیانی شب کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بہت سے علماء کرام سے یہ وظیفہ منسوب ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ روایات ملتی ہیں اس وظیفے کی۔ تو جو بھی بہنیں پریشان ہیں، جو بھائی پریشان ہیں کہ جن کے شادی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ 11 اور 12 رمضان کی درمیانی شب میں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اگلے رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ان کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے نت نئے وظائف لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ ان وظائف پر عمل کیا کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں اس مبارک رمضان المبارک کی گھڑیوں کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ اور جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی نیز روزہ داروں کو ملنے والی جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے۔ اس کے علاوہ بارگاہ خداوندی میں جنتی حوریں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ عز و جل، جو روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کو ان نیک بندوں روزہ داروں قیام کرنے والوں کے نکاح میں دے دے کہ وہ ہمارے خاوند ہو اور ہم ان کی بیویاں رہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جو عرش سے شروع ہوتی ہے، جنت کے درختوں پھولوں سے معطر ہو کر روحوں پر پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا روزہ دار کے منہ کی وہی بو ہو جو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بڑھ کر پاکیزہ ہے۔ یہ ہوا اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ حوریں روزہ داروں کی طرف مشتاق ہوں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے کہ مشیرہ کہا جاتا ہے، تو جنت کے پتے ان دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں، اور ان سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے کبھی نہ سنی۔ تو یہ تھے رمضان المبارک کے فضائل۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بھی آتے ہیں کہ شادی کا یہ وظیفہ کئی دہائیوں سے لوگوں پر آزمایا جا چکا ہے، اور روحانی ماہرین کی جانب سے عوام الناس کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے لوگ شادی کا وظیفہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر بار یہ وظیفہ کارآمد ثابت ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی جب 11ویں اور 12ویں روز کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، آپ 11ویں رات اور 12ویں رات دونوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 12 نفل پڑھ کے 100 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تمام نوافل اور درود پاک کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل، انکساری، عاجزی سے کم از کم 15 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے رمضان سے پہلے ہی آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ شادی کا یہ وظیفہ نہایت ہی آزمودہ اور آزمایا ہوا ہے۔ یقین جانیے کہ یہ شادی کا وظیفہ جس نے بھی اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی سال میں ان کی حاجت پوری ہو گئی، اور بڑی عمر کی لڑکیاں بھی شادی کے وظیفہ سے مستفید ہوئیں جو اپنی شادی سے مکمل طور پر نا امید ہو گئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ بعد نماز عشاء 41 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگیں۔ شادی کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔
آپ نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے کہ بعد نماز عشاء 41 بار اول آخر درود شریف، اور درمیان میں آپ نے سورہ الکافرون آیت نمبر آپ نے 54، ٹھیک ہے، سورہ الکافرون آیت نمبر 54 یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلے وظیفہ بتایا ہے وہ آپ نے 11 اور 12 رمضان کی درمیانی شب کسی بھی ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ الگ وظیفہ، ان دونوں میں سے آپ جو بھی وظیفہ چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پہلے جنہوں نے دعا میں نام لکھوایا ہے ان کا نام دعا میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔